السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مومن کی فلاح کا دار و مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، لہذا ہر مومن کو یہ صفات حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں نکاح کے تعلق سے بہت اہم باتیں بیان کی گئی ہے جو اب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور سوائے کنیزوں کے، کہ ان کے ذریعے اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، اور وہ مسئلہ انسان کی جنسی خواہش کی تسکین کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر انسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہے، اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس کے لیے دو راستے قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ دو راستے تو حلال ہیں، اور ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے راستے حرام ہیں، اور ایک مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے۔ تو دو حلال راستوں میں سے ایک تو نکاح کا راستہ ہے کہ انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کے ذریعے جنسی خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لیے حلال ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھی جن کو باندی اور لونڈی بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردوں کو غلام، عورتوں کو کنیز اور باندی بنا لیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں یہ طریقہ جاری تھا، اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا۔ ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آقاؤں کے لیے حلال کر دیا تھا، بشرطے کہ وہ کنیز مسلمان ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، یہ شرط تھی۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے یہ دو طریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرے گا وہ حرام ہے، اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو مد نظر رکھا ہے۔ ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے، اور کوئی انسان اس خواہش سے مستثنی نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی اس خواہش سے مستثنی نہیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانی خواہش کو نسل انسانی کی بڑھوتری کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیجے میں بڑھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے، اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے یا گندا ہے یا ناپاک یا پھر حرام ہے۔ اس جذبے کو حرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبے کو تسکین دینے کے لیے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا۔ اس جائز راستے سے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راستے ہیں چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں اور حیوانیت کے راستے ہیں، اس لیے شریعت نے ان راستوں پر پابندی عائد کر دی ہے، ان کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اسلام میں یہ اعتدال اور توازن ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دو اور ان کو خیر آباد کہہ دو۔ جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت حاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے۔ اسی طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا۔ اگر جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کو نہیں چھوڑو گے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑو گے اور دنیا کے سارے کاروبار کو نہیں چھوڑو گے۔ چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنائی، ان خانقاہوں میں راہبوں کی کھیپ آ کر مقیم ہوئی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اور بتاؤں کہ آپ نے عیسائی نن کا نام سنا ہوگا۔ نن وہ عورتیں ہوتی تھی جو اپنی زندگی خانقاہ کے لیے وقف کر دیتی تھی اور شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھی کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف راہب مرد ہیں جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے، اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور دوسری طرف نن خواتین ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کو نہیں کچلیں گے اور جب تک خواہشات کو نہیں دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا، لیکن یہ نظام فطرت سے بغاوت کا نظام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے سے مستثنی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتائیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت سے بعید ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خانقاہیں جن میں راہب مرد اور نن عورتیں رہتی تھیں، رفتہ رفتہ یہ خانقاہیں فحاشی کے اڈے بن گئے، اس لیے کہ وہ مرد اور عورتیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے شیطان نے ان کو راستے سمجھائے۔ چنانچہ شیطان نے ان کو یہ راستہ سمجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کچلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہو رہی ہو اس وقت میں اس نفس کو کچلو تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوں گے۔ لہٰذا ایسا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورتیں دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیجے میں خواہش زیادہ ابھرے گی اور اس کو زیادہ سختی سے دبانا پڑے گا، اور زیادہ سختی سے دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ راضی ہوں گے۔ چنانچہ مرد عورتیں ایک کمرے میں رہنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد شیطان نے یہ سمجھایا
کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے، لہٰذا راہب مرد اور راہب عورت ایک چارپائی پر سوئیں، اس کے نتیجے میں جب خواہشیں زیادہ پیدا ہوں تو ان کو دبائیں اور کچلیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چارپائی پر سوئے تو پھر میرے پیارے بھائیوں نتیجہ تو ظاہر ہے، اس کے نتیجے میں بالآخر یہ ساری خانقاہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ عام زندگی میں بھی اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہبوں کی خانقاہوں میں پیدا ہوئی، اور یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اس میں انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے، لہٰذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہیے، اور وہ حلال راستہ نکاح ہے۔ پھر اس نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پیسے کا خرچ نہیں ہے، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ نکاح کے لیے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دو گواہ مجلس کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکا یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور لڑکی جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، یا لڑکی یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نکاح کو کتنا آسان بنا دیا، اور جبکہ عیسائیوں کے یہاں کلیسا کے باہر نکاح کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اگر مرد و عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کر لے تو عیسائی مذہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی مذہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد و عورت کلیسا میں جائیں اور وہاں کے پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری کو فیس ادا کریں، اور وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے لیے خاص وقت مقرر کرے گا۔ اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے، بلکہ مرد و عورت دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیں اور مہر مقرر کر لیں، بس نکاح منعقد ہو گیا۔ البتہ سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے، اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لے، کسی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا، اس لیے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے تاکہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مسجد میں جانا شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے، اور جب فطری خواہش پیدا ہو تو انسان کے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال راستہ موجود ہو۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے نکاح کو اپنے معاشرے میں ایک تومار بنا لیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہو، کیونکہ اس کو تقریب کے لیے پیسے چاہیے، مہندی کی رسم کے لیے پیسے چاہیے، منگنی کی رسم کے لیے پیسے چاہیے، اور ان تمام کاموں میں اتنے آدمی بلانا ضروری ہے، اور شادی کے لیے اتنا زیور چاہیے، اتنے کپڑے چاہیے، ولیمے کی دعوت ہونی چاہیے۔ اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار تومار بنا دیے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب چلیے میں آپ کو ایک صحابی سے روبرو کراتا ہوں جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور سابقین اولین جو بالکل ابتدائے اسلام میں ہی اسلام لے آئے، یہ ان میں سے ہیں، اور ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آ گئے۔ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے پر زرد رنگ کیسا لگا ہوا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا، تو نکاح کے وقت خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں دیکھیے، نکاح کر لیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بلایا تک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلا لیے جائیں، اور جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے، اور جب تک ہال بک نہ کرایا جائے، اس وقت تک شادی نہیں ہوگی۔ اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں تھا، تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہیتے اور لاڈلے صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا ہے یا بیوہ سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی 6 بہنیں ہیں، ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو سمجھدار ہوں اور ان کی تربیت کر سکے۔ اب اگر میں کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دیکھ بھال نہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں بھی نہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر لیا اور ہمیں پوچھا تک نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نکاح کے بارے میں اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج ہم نے ہندوؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اپنے نکاح اور شادی میں اتنی رسمیں بڑھا لی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کر رہ گیا، اور ایک عام آدمی کے لیے نکاح کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ بہرحال شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کر لو، اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعے سے پوری کر لو۔ اسلام نے رہبانیت کی دعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو بالکل ہی چھوڑ دو، اور نہ صرف یہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں، اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا بے شک گناہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حلال طریقے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ عمل تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ میاں بیوی پر اس بارے میں اوقات کی کوئی پابندی نہیں، مقدار کی اور عدد کی کوئی پابندی نہیں، اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طرح سے اس میں آزادی دے دی تاکہ انسان ناجائز راستے تلاش نہ کرے۔ اسی لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے جو تمہیں پسند ہو، تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو، تو اس رشتے کو قبول کر لو۔ اور پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کا انتظار ہے، اور اس بات کا انتظار ہے کہ باپ کے پاس لاکھوں روپے آ جائیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ لڑکیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی تو جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا،
اور اس سے اتنا بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا کہ معاشرے کے اندر آج دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ آپ خود حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ بہرکیف شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان راستوں سے بچو، اور جو لوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی عفت اور عصمت کی زندگی گزاریں، اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں، ان پر عمل کیے بغیر ان کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے لیے قرآن و سنت نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آگے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت اور عصمت کی دولت عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔